رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ یہ تمہارا دین قابل قبول نہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، تو قرآن میں دیکھیے اس لفظ اسلام کو آپ ڈھونڈیے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں اس لفظ کو طرح طرح کا روٹ ورڈ تو سلمہ ہے، لیکن مسلم استعمال ہوا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ خالص مسلمان تھے. اب جب خالص مسلمان کی بات آتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خالص مسلمان ہونا کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم کے مرتبے پہ پہنچے. اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر اللہ جناب ابراہیم کو خالص مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صفات جو جناب ابراہیم کے اندر تھی وہی کوئی صفت اپنائے گا اور اس مرتبے پہ پہنچے گا تو خالص مسلمان کہلائے گا، ہے نا؟ یہ تو پکی بات ہے نا، یہ بات واضح. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ توفنی مسلمن. یہ قرآن کے آپ دیکھیے، اے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھانا تو مسلم اٹھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ہونا ایک فضیلت ہے، ایک کمال ہے، ورنہ انبیاء کی دعا میں یہ نہیں آتا تھا
کہ اللہ اس دنیا سے مجھے اس وقت اٹھانا جب میں مسلمان، اب مجھے نہیں پتا کہ مسلمان آج مسلمان ہیں یا نہیں، انبیاء دعا کرتے تھے جب موت دینا تو حالت اسلام میں دینا۔ آپ دیکھیے، اور پھر یہی دعا ہے، عجیب ہے یہی دعا اپنے لیے بھی مانگتے تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ ہماری اولاد میں بھی۔ جناب ابراہیم کی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی مسلمان بنانا۔ آپ دیکھیے، تو میں ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ اسلام ہے کیا کہ انبیاء بھی اپنے آپ کو اس دنیا سے مسلمان اٹھانا، اس حالت میں اللہ سے دعا کریں اٹھانا کہ مسلمان ہو۔ یہ ہے کیا اسلام کہ انبیاء کہہ رہے ہیں ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنانا؟ یہ ہے کیا کہ اللہ جب کسی نبی کی تعریف کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ پکا اور خالص مسلمان تھا، ہے نا یہ؟ تو اس سے ان تمام آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم ہونا ایک فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی مسلم ہونا فضیلت ہے، تو مسلم ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے، مسلم ہونا ہے کیا چیز؟ تو اسلام کہتے ہیں تسلیم کو، اسلام کہتے ہیں تسلیم کو، سب مشن۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہنا چاہتا ہوں، ہے نہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ تسلیم انسان ہو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب تسلیم کا؟ تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ذات میری ہو، پرسنالٹی میری ہو، وجود میرا ہو، شخصیت میری ہو، لیکن مرضی معبود کی ہو۔ آپ دیکھیے، آج ایک بچے سے، آپ بچے کو دیکھیے نا، باپ کہہ رہا ہے یہ لے لو، بیٹا کہتے ہیں میں یہ لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک 4 سال کا بچہ بھی اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی مرضی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک وہ انسان جو بچپن سے لے کر بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی مرضی کا دائرہ بھی بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خواہشات کا دائرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اب ایسے میں ایک انسان ایسا پیدا ہو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو اے اللہ میری کوئی خود کی مرضی نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیری مرضی ہے، اے اللہ میں بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے۔ جب یہ کہہ دے گا تو مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہیں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب مسلم کے لیے، مجھے انبیاء کی دعا میں یہ تو ملتا ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ خالص مسلمان تھا، لیکن کوئی مرضی کو اتنا بلند کر دے کہ اس کا نام ہی مسلم ہو جائے۔ اسی لیے عزیزان گرامی پوری تاریخ میں آپ دیکھیے آپ کو مسلم سفیر حسین ملے گا۔ کیوں؟ یقینی بات ہے جس طرح حسین لاثانی ہیں، حسین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح ان کے سفیر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ جان لیجئے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جب آقا بھیج رہے تھے کس کو؟ آقا بھیج رہے تھے مسلم کو، کہاں؟ کوفے میں۔ کون سا کوفہ؟ جس میں آقا کے بابا کو دھوکہ دیا، جس نے امام حسن کا، وہی کوفی جنہوں نے امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا۔ آخر امام حسن کو کوفے سے مدینے منتقل ہونا پڑا، ٹرانسفر ہونا پڑا۔ ایسے لوگوں کے درمیان جب امام حسین جناب مسلم کو وہاں بھیج رہے ہیں
تو کیا امام کو پتہ نہیں تھا کیا ہوگا؟ آج تاریخی جملہ ہے، امام نے خط لکھا، خط میں یہ لکھا کوفیوں کو کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حیثیت میرے نزدیک یہ ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو گے تو اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، یہ حسین کا ہاتھ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کیجئے امام کائنات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اب اگر کسی کو اتنی عزت دے دے، کہہ دے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ میں کسی کا نام مسلم کیوں نہیں پڑھ سکا؟ کیونکہ کردار کو اتنا بلند کر لیا کہ آقا کہہ رہے ہیں اس کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ عزیزان گرامی، اور فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک فرق آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ سنیے گا کہ اللہ نے ان دونوں کو بتانے کے لیے، آج میں سوچتا ہوں یہ دونوں مثالیں جب ہمارے پاس آئیں تو ہم سمجھ جائیں کہ تاریخ میں ایک شخصیت جو جناب مسلم سے بھی جڑے ہوئے ہیں، شریک ابن آور ہے، ٹھیک ہے، شاید آپ کے کانوں میں شریک ابن آور۔ آج ان کی بائیوگرافی آپ ایک بار جب انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ تو بائیوگرافی ان کی ملے گی، عربی فارسی میں تو، عربی میں تو دنیا بھر کے ملے گی۔ ان کی ایک خصوصیت بتائے گی، پکا شیعہ تھا، ٹھیک ہے، پکا شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی شیعت میں اس کو غرور ہے اتنا کہ میں جو مانتا ہوں اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا، آج جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس معرفت ہے، ایک بار شیعت کو اپنائے گا نا تو وہ کہے گا کہ میں وہ مانتا ہوں جو دنیا کا سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یقینی بات ہے کہ انسان کے اندر غرور آ ہی جاتا ہے۔ اب اس آدمی کو کتنا غرور تھا آپ دیکھیے، میں خالی دو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ہے شام گیا امام کی شہادت کے بعد، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جنگ صفین اور جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں کو، بہادر بھی تھے، اب اتنا ہی بہادر تھے کہ اس کا نام تاریخ میں شجاع افراد میں سے ذکر ہوا، بہادروں میں سے ایک، اور مولائے کائنات کے ساتھ دونوں جنگوں میں امام کے ساتھ شریک بھی ہوا، صفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی۔ اب مجھے نہیں پتا نہروان میں کہاں تھے وہ نہیں جانتا ہوں میں، لیکن یہ دونوں جنگ میں شریک، اور اینٹ سے اینٹ بڑھ بڑھ کے حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب شام گئے تو ایک آدمی پوچھا کون ہے؟ شریک ابن آور ہوں۔ اب اس تو تھا ہی حاکم شام، حاکم شام، اچھا شریک، کیا مطلب شریک کا؟ شریک تو اچھا نہیں ہوتا، اللہ تو ایک ہے، شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو ایک ہے، تمہارا لفظ ہے، تمہارا نام شریک کس نے رکھ دیا؟ بھئی اللہ کا رکھنا چاہیے تھا واحد، نام رکھ دیا شریک، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ پھر اس کے بعد کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ آور، آور کا مطلب ایک آنکھ خراب، اگر لکھنا چاہیے تو بینا لکھنا چاہیے تو تم آور کیسے ہو سکتے ہو؟ 3-4 سوال امیر شام نے داغ دیا، تو کہا ہاں تم مجھ سے جو کہہ رہے ہو کہ بھئی میں شریک ابن آور ہوں اور شریک میں یہ خرابی ہے، آور میں یہ خرابی ہے، تو میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بتا دو مجھے۔ آخر آپ کہہ رہے ہو شریک، تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے، یہ لفظ جو تمہارے نام کے آگے ہے، ٹھیک ہے، اس کی میں فضیلت بتائے دیتا ہوں۔ وہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ پوچھا ہاں بتاؤ، تو کہا یہ جو نام ہے نا تمہارا، اس میں ایک لفظ ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے وہ لفظ؟
کہ یہ جو لفظ معاویہ ہے وہ آویہ سے لیا گیا. آویہ کہتے ہیں اس نجس جانور کو جو بھونکتا ہو. پھر تمہارا نام معاویہ ابن صخر ہے. ٹھیک ہے, صخر کہتے ہیں پتھر کو, تو پتھر کا آنچا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دادا کا نام یہ ہے, تو تمہاری کون سی فضیلت ہے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جو ہے بات کرنا شروع کیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا, بس بھائی بس اب اس سے زیادہ نہ کہو, اس سے زیادہ میری بے عزتی نہ کرو. تو میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا تھا. تم نے میرے نام کا ریسرچ پیش کیا تو میں نے تمہارے نام کی ریسرچ پیش کر دی. ٹھیک ہے, اس میں تو کچھ بات نہیں ہے بھائی, جو تم نے کیا وہی میں نے کر دیا. اب آپ دیکھیے یہ کس قدر علم کے ساتھ آراستہ تھے. ٹھیک ہے, 21 قدر علم کے ساتھ آراستہ تھے. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو ہے شریک جو ہے کوفے پہنچے. کوفہ جب کوفے پہنچے تو یہ جو ہے چونکہ شیعہ تھے اور بصرہ کے تھے, اور یہ ملون ابن زیاد جو ہے بصرہ سے آیا تھا کوفے. تو یہ پہلے شریک سے کہتے چلو, شریک جانتے تھے یہ کس لیے جائے گا, نہیں میں نہیں جاؤں گا میں. اب وہ اصرار کر رہا تھا, یہ اتفاقاً اس نے کہا نہیں تمہیں جانا پڑے گا. یہ بیٹھ کے چلو ٹھیک ہے, لیکن اب سوچا کہ میں وہاں اگر چلا گیا تو اس ظالم سے کیسے بچاؤں گا. انہوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور پیر ٹوٹ گیا, ان کا پیر ٹوٹ گیا اور انہیں کوفے ٹرانسفر کر دیا گیا. عجیب یہ ہے, تاریخ کہتی ہے کہ یہ شریک ہانی ابن عروہ کے گھر میں آئے. جناب مسلم ان کے وہاں پہلے سے تھے. جب جناب مسلم نے دیکھا کہ بھئی یہ ایسا شریک اور مسلم, تو ایک بار جناب مسلم نے اس سے جو ہے بات چیت کی, اور یہاں تک مجھے ایک جملہ سنانا اور باہر جانا چاہتا ہوں. تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے. ابن زیاد شریک سے ملنے کے لیے آیا, میں بیمار ہوں, اب تو پیر ٹوٹا ہوا ہے. وہ آیا وہاں سے, میں اس سے پیغام بھیجا میں جا رہا ہوں ملاقات, اب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, بیمار ہیں آپ کی عزت. شریک جناب شریک نے فوراً جناب مسلم سے کہا دیکھو آ رہا ہے, میں تمہیں اشارہ کروں گا ایسی گردن کاٹ دینا, کام ختم, مسئلہ ہی اب بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن تاریخ نے دیکھی, مجھے یہ جو آپ کو بتانا تھا, ایک طرف واقعی مسلمان کیا ہے, ایک تربیت والا مسلمان ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ دیکھو. بڑی عجیب بات ہے نا. اب جناب مسلم ان کے گھر میں ہے, شریک ابن ہانی ابن عروہ کے گھر میں, اور وہ جو ہے آیا دیکھنے, یہ پانی پہ پانی مانگ رہے ہیں, لیکن وہ آخر ابن زیاد سمجھ گیا کہ کچھ یہاں غلط ہے. وہ بھاگ گیا وہاں سے, نکل کے بھاگ گیا. یہ بھی جب جناب مسلم سے پوچھا کہ بھائی تم خاموش کیوں رہے, آخر یہ کام ختم ہو جاتا تھا, یہ زحمت ختم ہو جاتی تھی, آپ جو ایک چھوٹا سا کام. یہ ہے کردار مسلم. مجھے یہ سنایا تھا, یہ ہے کردار مسلم. عجب جملہ فرمایا میرے جد نے فرمایا ہے, کسی کو دھوکے سے نہیں مارنا. اس کو کہتے تھے اسلام. رسول اللہ نے فرمایا کسی کو دھوکے سے نہیں مارنا. ایک طرف وہ ایمان والا ہے, لیکن دوسری طرف کیا ہے, ایمان کے اس مرحلے پہ فائز نہیں ہے جو ایمان مسلم کا ہے. اب ہونا بھی چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلم وہ ہے جو کربلا کے انقلاب کی بنیاد ڈال رہے ہیں, جس کو ہمیشہ کے لیے باقی رہنا. تو مثال بھی ایسی بلند ہونا چاہیے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس سے یہ پتہ چلتا ہے عزیزان کرام, اور یقین جان لیجیے یہی وہ کردار کی بلندی ہے
مسلم اور آل مسلم، مسلم اور اہل بیت کی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل بیت کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ وہ شہادت کا جذبہ، وہ ایمان کی بلندی، وہ خدا کے سامنے سر جھکانا، یوں ہی امام کسی کو منتخب نہیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، میں 2 جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ مسلم گرفتار کر لیے گئے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ملعون نے ہونٹ پر تلوار ماری، ہونٹ کٹ گئے۔ اور کس قدر وہ ظالم تھے کہ ایک مسلم ہے، اور پہلی بار جو محمد ابن اشعث نے فوج بلائی تھی وہ 300 آدمی تھے، پھر دوبارہ اور تبارہ بھی آئی، حتیٰ ابن زیاد کو کہنا پڑا کہ تم ایک آدمی سے لڑنے گئے ہو، میری فوج تحس ہو رہی ہے۔ تو اسی محمد ابن اشعث نے کہا کہ میں کوئی عام آدمی سے لڑنے نہیں گیا ہوں، یہ شیر کی اولادیں ہیں، ان کا دادا جب تک تھا پورا قریش پیغمبر کا ایک بال ماکا نہیں کر سکا، تو پورا کوفہ بھی مل کر ان سے لڑے گا تو کچھ نہیں کر سکتے ہو، یہ وہ ہیں، ہم ان کو دھوکے سے ماریں گے۔ اور وہی کیا انہوں نے۔ حتیٰ جناب مسلم نے کہا کہ جب اوپر سے چھت پر سے آگ برسا رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے، جناب مسلم نے کہا کہ اگر مرد ہو تو سامنے آ کے لڑو، لیکن کہاں وہ مردانگی اور کہاں اسلام، یہ تو صرف اہل رسول سے مخصوص ہے۔ اور تاریخ کہتے ہیں، نتیجہ دیکھیے آپ، دھوکے سے جناب مسلم کو مارا، گرایا۔ لیکن ارباب اعظم، مجھے جو جملہ کہنا تھا، اب جا رہے تھے دارالامارہ، ہاتھوں کو میں گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، قریب دارالامارہ پانی دیکھا کہیں، کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ پانی لایا گیا، پانی لیا، پانی جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا، خون پانی میں مل گیا۔ آپ دیکھو مسلمان کیسا ہے کہ اب چونکہ خون مل گیا ہے میں پانی نہیں پیوں، یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں۔ دوبارہ دیا گیا، نہیں، پھر سے وہی خون آ گیا۔ تیسری بار دیا گیا تو بھی پھر خود سے خون۔ عجب جملہ فرمایا کہ اب اگر میری قسمت میں یہ پانی ہوتا تو میں یہ پانی پی لیتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرے جد مجھے کوثر سے سیراب کرے۔ ابا بیضا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسلم تم حسین کے سفیر ہو، تمہیں شاید پتہ ہو حسین پیاسا شہید کیا جائے گا، تو کم سے کم سفیر میں اتنی تو مماثلت ہونا چاہیے کہ جب آقا پیاسا رہ گیا تو سفیر پانی کیوں کر پی سکتا ہے۔ ارباب اعضا، بس تاریخ کہتی ہے وہ بات چیت جو ہوئی ابن زیاد سے، اس ملعون نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے۔ جناب مسلم کو ایک گھر کی بلندی پہ لے جایا گیا، ایک بار تلوار چلی، مسلم شہید ہو گئے، ان کے لاشے کو بے حرمتی کی گئی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسلم تم نے سفارت کا حق ادا کر دیا، اگر تمہارے لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، آؤ کربلا میں دیکھو 10 ولد الزنا ہے جو حسین کے جنازے کو پامال کر رہے ہیں۔ ارباب اعضا، اس کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسلم تمہارے یتیم بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لیکن اے مسلم تم نے اس میں بھی آقا حسین کی پیروی کی ہے۔ اے مسلم آؤ دیکھو کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد حسین کے بچے کربلا میں کیسے بکھر گئے۔ ارباب اعضا، 2 جملہ اور سن لیجئے اور میں نے مجلس ختم کی۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم کے سر کو کاٹ کر
دروازے شہر پہ لٹکایا گیا۔ میں کہوں گا مسلم، تم نے اس میں بھی اپنے امام کی اتباع کی ہے۔ اگر تمہارے سر کو کاٹ کر دروازے شہر پہ لٹکایا گیا ہے، آؤ دیکھو حسین کے سر کو بھی کاٹ کر دروازے شہر میں لٹکایا گیا۔ ارباب ازاں، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، ارباب ازاں، حسین کا یہ سفر دھیرے دھیرے جب کوفے کے نزدیک پہنچا تو امام نے ایک بار بھائی کو بلایا کہ بھیا ذرا کوفے کی خبر لے کر آؤ، کوئی دیکھو ملتا ہے۔ باب الحوائج آگے بڑھے، دیکھا ایک آدمی کوفے کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام اس کے پاس گئے، آقا اس کے پاس گئے، بلا کر لائے۔ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کی کوئی خبر لائے ہو؟ کہا آقا خبر تو ہے، لیکن میں آقا حسین کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا لے کر آئے، آقا حسین نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہا آقا بڑی دردناک خبر ہے، آپ اگر اکیلے میں تنہائی میں سن لے تو بہتر ہے۔ یہ امام نے فرمایا یہاں کوئی بیگانہ نہیں ہے، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا آقا اب کوفے کی طرف نہ جائیے گا، ارے میں کوفے سے اس وقت نکلا تھا جب مسلم کے سر و گردن میں جدائی ڈال دی گئی تھی۔ آقا ارے پیروں میں رسیاں باندھ کر ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ آقا نے یہ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ارے مسلم کے بھائیوں کو اور خاندان مسلم کو صبر کی تلقین دیا۔ ایک بار اٹھ کے خیمے میں آئے، بہن کو بلایا، بہن ارے جاؤ وہ بندہ لا دو جو میں لے کر آیا ہوں، صندوق سے بندے لاؤ۔ بندے لے کر آئی شہزادی، کہا بہن ارے مسلم کی یتیمہ کو بلا دو۔ مسلم کی یتیمہ آ گئی، زانوں پہ بٹھایا۔ عجب جملہ ہے مقتل کا، امام نے سر پہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ پھرانا شروع کیا۔ ایک بار بچی نے سر اٹھایا، پوچھا چچا آج آپ اس طرح مہربانی کر رہے ہیں جس طرح یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ یہ سننا تھا۔ حسین نے جب جملہ کہا، بیٹا ارے گھبرا نہیں، حسین تیرا باپ ہے، آج کے بعد تیرا حسین باپ ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، آقا ارے یہ کوفے کے قریب مقام ثعلبیہ ہے، کربلا آئے گی، کربلا میں کچھ اور منظر ہوگا، آپ کی 4 سالہ سکینہ ہوگی، کوئی تماچے مار رہا ہوگا، کوئی درے مار رہا ہوگا، اور یہ بی بی فریاد کر رہی ہوگی بابا ارے تم نے تو یتیموں سے ایسا سلوک کیا، تمہاری بیٹی کی دیکھو ارے کس طرح سلوک کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اہل بیت کے غم میں معجور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کو اس آفت و بلے سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ میرے معبود اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک
والمحمد وعلى محمد صلوات اللہم صل علی محمد تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، منزل پہ تھا مقام مگر درد دل میں تھا، ناگاہ ایک سوار پہ شے کی نظر پڑی، فرمایا اپنے بھائی سے لاؤ اسے ذرا، حاضر ہوا جو سامنے پوچھا حسین نے، کوفے میں میرے بھائی کی حالت تو کچھ بتا، سر سے امامہ پھینک کے بولا بے درد و غم، مولا شہید ہو گئے مسلم غضب ہوا، تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، تھا کربلا سے دور ابھی ایک آہ بھر کے بولے یہ سلطان دل پناہ، مسلم تمہاری موت نے دل میں خون دیا، کچھ دن کے بعد آتا ہوں میں بھی تمہارے پاس، اتنے ہی دن کے تم سے جدائی ہو جاگزا، تھا کربلا سے دور ابھی شے تھا کربلا سے دور یہ کہہ کہ آئے خیمے میں عصمت میں پھر حسین، یہ کہہ کہ آئے خیمے میں عصمت میں پھر حسین، زینب سے بولے لاؤ رقیہ کو تم ذرا، آئی رقیہ جب تو شہ مشرقین نے شفقت سے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا، تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، پنہا پہنائے بوند کانوں میں زینب سے مانگ کے، الفت تازہ دیکھ کے بولی وہ اے چچا، کیا میں یتیم ہو گئی الفت یہ کیسی ہے، جلدی بتائیے کہ ہوا کون ثانیہ، تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، فرمایا شے نے آج سے مجھ کو سمجھ نہ باپ، مسلم شہید ہو گئے کوفے میں مہلکہ، ہاشم پدر کی موت کو سن کر وہ دل ہنسی، ایسا تڑپ کے روئی کہ محشر بپا ہوا، تھا کربلا سے دور ابھی شے کا قافلہ، منزل پہ تھا مقام مگر دل میں درد تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔